السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام حیات غریب نواز کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا کی، اسے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور اے ہمارے رب، تو ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حوالہ کچھ یوں دیا: چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تم ہی میں سے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، تزکیہ نفس اپنی معرفت کا نام ہے، اپنی ذات میں موجود عیوب کی نشاندہی کے ساتھ ان عیوب کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہی ہے جو انسان کو انسانیت کے مرتبے پر کما حقہ فائز کرتا ہے اور معاشرے میں اپنا فعال کردار پیش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت کی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا جس نے دنیا کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں صدق و صفا کی عظیم الشان مثال پیش کی۔ انہی تعلیمات کی بدولت دنیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور عادل حکمران ملا، جن کے عہد کی مثال نہ ماضی میں اور نہ ہی مستقبل میں مل سکتی ہے۔ انہی تعلیمات نے دنیا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حیادار مشفق خلیفہ عطا کیا، جن کے دل میں امت مسلمہ کے لیے رحم ہی رحم تھا۔ انہی تعلیمات نے دنیا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا باب العلم عطا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں، اسی تعلیمات کا ثمرہ ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز تزکیہ و تصفیہ نفس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ احکام خداوند کریم مکمل ہوئے، اب نہ ہی نئے احکام آنے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا نبی، لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت کا نور لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے اور علم و حکمت کا نور نہایت ہی فیاضی سے تقسیم کیا اور لوگوں کو کامیاب اور پرامن زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ صحابہ سے تابعین روشن ہوئے اور ان سے تبع تابعین۔ پھر یہ علم و حکمت کا نور ائمہ اکرام اور بزرگان دین نے حاصل کیا اور کمال حسن سے امت میں تقسیم کیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے دوسروں کے لیے جینا سکھایا، ورنہ ذرا سوچئے کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ انجان لوگوں کی دنیا و آخرت سنوارنے کی خاطر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرے، گھر بار اور وطن سے دوری برداشت کرے اور شریر لوگوں کی مخالفت بھی برداشت کرے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات انسان دوستی کا بے مثال درس دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنے اکابرین کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت امن و محبت کو عام کرتے، مگر افسوس کہ ہم تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان بزرگان دین کے احسانات کو بھی بھول گئے، جن کے عظیم الشان ایثار کی بدولت ہم تک اسلام کی سلامتی پہنچی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہے؟ وہ بزرگان دین کے جن کی عظیم الشان قربانیوں کی وجہ سے دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، محبت کے جذبے سے ناآشنا لوگوں کو محبت کرنا آ گیا،
ایسے بزرگان دین کی ایک طویل فہرست ہے، چاہے وہ فقہائے دین ہوں یا صوفیاء کرام۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے درہائے نایاب پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے امت کی خیر خواہی کی اور انہیں مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلائی۔ پروگرام حیات غریب نواز کوشش ہے احسان مندی کی، ایک کوشش ہے خراج تحسین پیش کرنے کی، ایک کوشش ہے کہ کاش ہم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ بزرگان دین سے اصل محبت ان کی تعلیمات پر عمل کا نام ہے۔ پروگرام حیات غریب نواز کا سلسلہ 1 رجب تا 10 رجب جاری رہے گا، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و واقعات زندگی اور ان کی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تذکرہ نگاروں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام نامی اسم گرامی معین الدین حسن سنجری چشتی لکھا ہے۔ آپ کا اصل نام معین الدین ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، انہی کی نسبت سے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری سجزی یا سنجزی کہلاتے تھے، جبکہ آپ کے بعد آنے والے صوفیاء کرام نے آپ کو کثیر القابات سے یاد کیا، جن میں چند معروف القابات یہ ہیں: نائب رسول فی الہند، معین الحق والدین، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، زبدۃ العرفاء، شمس الاصفیاء، فخر العارفین اور برہان العارفین شامل ہیں۔ ان مناقب کے ساتھ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل تھی کہ آپ حسنی حسینی سید تھے، والد گرامی کی جانب سے آپ حسینی سید تھے، جبکہ والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح نگاروں نے آپ کا والد گرامی کی جانب سے سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا ہے: حضرت خواجہ معین الدین چشتی ابن خواجہ غیاث الدین حسن ابن خواجہ نجم الدین طاہر ابن حضرت سید عبدالعزیز ابن سید ابراہیم ابن سید ادریس ابن حضرت امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ نسب والدہ محترمہ کی جانب سے کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: سیدہ ماہ نور بنت حضرت سید داؤد ابن سید عبداللہ حنبلی ابن سید زاہد ابن سید مورث ابن سید داؤد ابن حضرت موسیٰ جون ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن مثنی ابن سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بھی دلچسپی کا باعث ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، کہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پرنانا تھے، تو دوسری جانب سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا تھے۔ اللہ اکبر! کیا خاندان عالی شان تھا جس نے اس امت کو دو اتنی عظیم شخصیات سے نوازا۔ معین الدین نجمیری کے قرباں، محی الدین جیلانی کے صدقے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 رجب المرجب 536 ہجری جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ جس زمانے میں حضرت والا کی ولادت بسعادت ہوئی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ سیاسی انتشار نے انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑی سفاکی اور بے رحمی سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ ایک زمانے میں نیشا پور علم و فضل کا مخزن و معدن تھا، مگر ان نامساعد حالات میں کتب خانوں تک کو آگ لگا دی گئی
الغرض مصیبتوں اور آفتوں کے اسی المناک ماحول میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پرورش پائی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے۔ یہ حالات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بہت اثر انداز ہوئے۔ کبھی کبھی آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین سے پوچھتے، بابا جان مسلمانوں کی خون کی یہ ارزانی آخر کب تک رہے گی؟ نوعمر ہونہار فرزند کا یہ سوال سن کر والد گرامی کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں اور روتے روتے ہوئے کہتے، یہ ظلمت کا موسم اور یہ خونی ہوائیں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ پھر ایک دن نصیحت کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے والد گرامی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ 551 ہجری کا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ والد گرامی کے سانحہ ارتحال نے حضرت خواجہ صاحب کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ آپ ہر وقت مغموم و اداس رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ نور بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرز عمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً لائق توجہ ہے۔ آپ نے اپنے ہونہار بیٹے خواجہ معین الدین کو اس طرح نصیحت کی، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائیوں کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاؤ گے تو یہ دشوار گزار راستہ کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کرو۔ ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ والدین کے خوابوں کی تعبیر حاصل کریں، اور تمہارے والد گرامی کا ایک ہی خواب تھا کہ تم علم و فضل کے کمال حاصل کرو۔ اللہ اکبر ناظرین، یہی وہ مائیں تھیں جنہوں نے ہمیں کبھی غوث اعظم تو کبھی امام غزالی تو کبھی فخر الدین رازی اور کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے رہنما دیے۔ کاش کہ ہماری خواتین بھی ان مقدس خواتین کی پیروی کرنے لگیں تو کوئی بعید نہیں کہ عہد ساز لوگ پھر سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور ہم اس نا امیدی کی کیفیت سے باہر نکل سکیں۔ مادر گرامی کی شفقت بھرے جملے سن کر آپ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ تسلی دینے والی والدہ مشفقہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ کی نصیحت کے مطابق تنہائی والی بات بھی سچی ثابت ہوئی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھری دنیا میں تنہا تھے۔ اور اب ہم اختتام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال زریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ جہاں آج ہم نے ذکر خواجہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہیں آج ہم فکر خواجہ سے بھی استفادہ کریں۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو باوضو رہتا ہے اس کی روح زیر عرش تک پہنچتی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں نماز سے قرب حاصل کرو۔ نماز عبد و معبود کے درمیان راز ہے، مومنوں کی معراج ہے۔ نماز میں جس قدر اطمینان، حضوری اور مشغولی ہو، اسی قدر قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، سمجھنا ثواب ہے۔ قرآن مجید کے حروف پر نگاہ پڑنے سے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور آنکھوں کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ تذکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ حیات غریب نواز جاری ہے۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاتے ہیں سب مرادیں اجمیر کے ولی سے، پاتے ہیں سب مرادیں اجمیر کے ولی سے،
بن جاتے ہیں مقدر خواجہ کی اس گلی سے، بن جاتے ہیں مقدر خواجہ کی اس گلی سے۔ تھاما ہے جب سے دامن خواجہ پیا کا میں نے، تھاما ہے جب سے دامن خواجہ پیا کا میں نے، وابستہ ہو گیا ہوں اللہ کے نبی سے، وابستہ ہو گیا ہوں اللہ کے نبی سے، بن جاتے ہیں مقدر خواجہ کی اس گلی سے۔ مجھ کو پتہ ملا ہے اللہ کے نبی کا، مجھ کو پتہ ملا ہے اللہ کے نبی کا، سب نعمتیں ملی ہیں سلطان ہند ہی سے، سب نعمتیں ملی ہیں سلطان ہند ہی سے، بن جاتے ہیں مقدر خواجہ کی اس گلی سے۔ گر ہو ہوا مخالف کیا فکر مجھ کو افضل، گر ہو ہوا مخالف کیا فکر مجھ کو افضل، میں ہوں غلام خواجہ ڈرتا نہیں کسی سے، میں ہوں غلام خواجہ ڈرتا نہیں کسی سے، بن جاتے ہیں مقدر